3 अंडों पर सूरतुल कौसर का वजीफ़ा करके जिसको भी अंडे खिला दोगे उस पर से हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, बंदिश, रुकावट हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा फरमा देंगे। खुदा की कसम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। एक दिन का ये अमल है सूरतुल कौसर का। आपने 3 अंडों पर इस अमल को करना है। खुदा की कसम, ज़िंदा मोजज़ा। आज एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये बड़ा ही मुजर्रब और पावरफुल अमल है। ये इतना ताकतवर तरीन वजीफ़ा है कि बंदा अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार इस वजीफ़े को पढ़ ले तो उसकी ज़िंदगी से सारी की सारी परेशानियाँ चीखें मार कर भाग जाती हैं। सारी की सारी बीमारियाँ चीखें मार कर भाग जाती हैं। उसके घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, बेबरकती ख़त्म हो जाती है, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है। उसके कारोबार पर अगर जादू के ज़रिए बंदिश या रुकावट लगाई गई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह वालो, कारोबार है लेकिन आमदनी नहीं है। पैसे तो आते हैं मगर पता नहीं चलता कि जाते कहाँ पर हैं। अल्लाह वालो, फैमिली अगर बड़ी है और आमदनी कम है, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस अमल को एक बार ज़रूर आज़मा लें। और अगर इंसान के अंदर जादू या जिन्नात के असरात होते हैं या नज़र बद के असरात होते हैं तो इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक ही बार पढ़ लेने से जितनी भी रुकावटें होंगी, बंदिशें होंगी, नज़र बद होगा, हासदीन का हसद होगा, काले जादू के असरात होंगे, जिन्नात और ऐसे भी असरात भी इस अमल से ख़त्म हो जाते हैं। बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, तमाम की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपको हर मकसद में आपको कामयाबी अता फरमाते हैं। अधूरे काम पूरे होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालो, ये 3 अंडों का वजीफ़ा है और आपने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बार इस वजीफ़े को करना है। बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वालो, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुक़द्दस सूरत का वजीफ़ा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 30वें पारे की सबसे छोटी सूरत है जो कि अहले ईमान मुसलमानों के बच्चे को ये सूरत ज़ुबानी याद है। अल्लाह वालो, ये सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है। बाबरकत और शान वाली सूरत का वजीफ़ा है। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मर्ज़ की इस सूरत में शिफा रखी है, हर मर्ज़ की दुआ रखी है, हर गम की दुआ रखी है, हर परेशानी का हल इस सूरत में दे रखा है। बस आप लोगों को अपनी परेशानी ख़त्म करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो हो सकता है इस एक दिन के अमल से आपकी कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो बरसों से पूरी नहीं हो रही थी। कोई एक ऐसी परेशानी ख़त्म हो जाए, कोई एक ऐसी मुसीबत टल जाए। तो अल्लाह वालो, अगर ऐसा होता है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, अगर आपके घर पर, आपके कारोबार पर, आपकी दुकान पर या ऑफिस पर जादू जिन्नात के असरात होंगे या जादू के ज़रिए कोई रुकावट या बंदिश लगाई गई होगी तो सारी की सारी बंदिशें टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आपने करना ये है कि पाक साफ़ हालत में, पाक साफ़ जगह पर बैठ कर इस अमल को करना है। अल्लाह वालो, ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन सबसे अफजल है कि बाद
نماز فجر آپ اس وظیفے کو پڑھیں تو، اور اگر فجر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایسی مجبوری آن پڑی ہے، تو کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناپاکی میں ہرگز میری مائیں اور بہنیں اس وظیفے کو نہ کریں۔ پاک صاف ہونے کے بعد کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور 3 انڈے اپنے پاس رکھ لیں۔ اللہ والو، تنہائی والی جگہ میں آپ نے بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات چیت نہ کرے۔ جب تک آپ عمل میں بیٹھیں تو آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ 3 انڈے لے لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں۔ عمل بالکل تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہی ہوں، آپ نے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، عمل کے دوران بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی۔ اللہ والو، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھا کریں، اگر عمل کے بعد کسی بھی بات چیت کرتے ہیں تو جو بھی عمل آپ کریں گے اس کا اثر بہت کم اور دیر سے ہوگا، اس لیے آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ اللہ والو، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ اب آپ نے 1 انڈا اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، درود پڑھنا ہے نبی پر، رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا جاتا ہے اور ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے اس کے بعد 1 انڈے پر دم کر دینا ہے۔ جو انڈا آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہے اس پر دم کرنے کے بعد اس انڈے کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے، یعنی کہ اس انڈے پہ آپ نے پڑنے کے بعد پھونک مار دینی ہے۔ پھر دوسرا انڈا آپ نے سیدھے ہاتھ میں اٹھا لینا ہے اور 7 بار اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 33 بار آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار انڈے پہ پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر لینا ہے، اور اس انڈے کو بھی آپ نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اور پھر تیسرا انڈا اٹھا لینا ہے، اس پر بھی آپ نے اسی طرح دم کرنا ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم اور 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا، اور تینوں انڈوں پر دم کر دینا ہے۔ اللہ والو، اب ان انڈوں کو آپ نے اس شخص کو کھلانا ہے جس کی بیماریاں ختم نہ ہوتی ہوں، جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، یا پھر بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا پھر وہ نظر بد کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ والو، آپ اس انڈے کو کسی بھی طریقے سے پکا کے اس انسان کو کھلا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ انڈا کھائے گا تمام جادو جنات کے اثرات، مصیبتیں، پریشانیاں چیخیں مار کر ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اللہ والو، آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ کے 1 انڈے پہ آپ نے الگ الگ سے پڑھنا ہے اور دم کر لینا ہے، اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر تینوں انڈوں پہ اکٹھا دم کر کے آپ نے انڈے مریض کو کھلانے ہیں، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کے کاروبار میں رکاوٹ آ چکی ہے۔ اگر بچیوں کی شادی کرنی ہے تو ان کے رشتے نہیں آ رہے، یا رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے تو بگڑ جاتی ہے، آپ نے ان بچیوں کو کھلا دینے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں مریض ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا، آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، آپ نے وہ انڈے اس مریض کو کھلا دینے ہیں، چاہے تو آپ بوائل کر کے کھلا دیں یا فرائی کر کے کھلا دیں، جیسے اس کو پسند ہے، آپ نے یہ تینوں انڈے اس انسان کو کھلا دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وہ انڈے کھائے گا اس پر سے جو بھی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حملہ ہوا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، خاص کر کے جادو جنات والا جو معاملات ہوں گے وہ بھی تمام کے تمام جڑ سے ختم ہو جائیں گے، اور آنے والی زندگی میں کبھی بھی اس پر دوبارہ یہ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ والو، اللہ رب العزت ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا،
اور آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں اس بات کی تلقین کرتی ہوں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو آج سے 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ کو اپنی مرضی کا 100% وظائف کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے تو پھر آپ نے نماز کی پابندی ہر صورت کرنی ہے۔ صدقہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو تھوڑی دیر کے لیے کھولا کریں اور اس کو پڑھا کریں، پھر چاہے آپ ایک لائن پڑھیں چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں لیکن اس کو کھولا کریں۔ اور سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ اپنی نظر کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اللہ والو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ سورۃ الکوثر کا صرف یہ ایک دن کا عمل ہے، اور سورۃ الکوثر کی فضیلت اگر میں بیان کرنے لگوں تو میری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ والو یہ ایسی پاورفل اور طاقتور صورت ہے، اللہ رب العزت کی سب سے پسندیدہ صورت ہے جو اس نے اپنے نبی پر نازل کی۔ اللہ والو ایسی طاقتور چیز یوٹیوب پر پہلے بہت کم دیکھنے میں ملی ہوگی، آپ اس کو ایک دفعہ آزما کر دیکھیں اور انشاءاللہ آپ اپنی بہن کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والو اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، جب آپ نماز کی عادت خود کو ڈال لیں گے تو انشاءاللہ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے فٹ سے وہ اثر کرے گا، اور اگر آپ کی نماز کی پابندی نہیں ہوگی، آپ کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے تو وظیفہ تو اثر کرے گا کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، لیکن کچھ ٹائم لگے گا، کچھ عرصہ لگے گا، دیر سے اثر ہوگا۔ اللہ والو اللہ کی کلام پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، آپ نے جب بھی اس کو پڑھا یہ آپ کو اثر ضرور دے گا، چاہے دیر میں دے چاہے جلدی دے، لیکن اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، نیک ہیں اور آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو پھر اب رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ملے گا، چاہے 2 دن میں ملے چاہے 10 دن میں ملے۔ تو یہ ایک دن کا عمل آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی، اللہ رب العزت رحمت کی بارش فرما دیں گے۔